السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. محترم حاضرین، آج جس موضوع پر گفتگو کرنی ہے وہ ہے 3 منزلیں اور 3 رکاوٹیں. جو شخص بھی اس دنیا میں آیا ہے اس کی 3 منزلیں ہیں، اور ان 3 منزلوں پر پہنچنے میں رکاوٹیں بھی 3 چیزیں ہیں. سب سے پہلی منزل اسے کہا جاتا ہے قبر. قبر ہماری منزل ہے، ہمیں جانا ہے. کوئی یقین کرے یا نہ کرے، کوئی مانے یا نہ مانے، لیکن یہ ایک حقیقت ہے. تو پہلی منزل ہماری قبر ہے، اور اس میں رکاوٹ کیا چیز ہے؟ قبر کو یاد رکھنا چاہیے، بجائے یاد رکھنے کے ہم یاد نہیں رکھتے. رکاوٹ کیا چیز ہے؟ اس میں رکاوٹ ہے غفلت، لاپرواہی. جیسے کہنا چاہیے کسی چیز کو اہمیت نہ دینا، مکھی کی طرح سے اڑا دینا. یہ صورتحال اس وقت ہے جب کہ دن رات ہم اپنے عزیزوں کو، رشتہ داروں کو، مسلمان بھائیوں کو دفن کر رہے ہیں، ان کے کفن کا انتظام کر رہے ہیں، ان کے غسل کا انتظام کر رہے ہیں، ان کی نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں، ان کو اپنے کندھے پر سوار کر کے لے جا رہے ہیں ان کی منزل کی طرف. اور لے جانے کے بعد منزل سامنے نظر آ رہی ہونا تو یہ چاہیے کہ ایک کیفیت ہمارے اوپر طاری ہو، جو ہو یہ جو ہے یہ آدمی تو اپنی منزل کو پہنچ گیا، اب ہمارا بھی نمبر ہے. تو ہم نے یہاں پہنچنے کے لیے کوئی تیاری کی نہیں کی. اس میں سے کوئی بات ہم سوچتے نہیں، بلکہ جس طرح سے ہر ایک کا ہر مرحلے پر خیال یہ ہوتا ہے کہ یہ جو آئی ہے یہ فلاں پر آئی ہے، ایکس وائی زیڈ کسی پر بھی آئی ہے، ابھی میرا نمبر نہیں آیا، میں تو ابھی بچا ہوں. میرے تو مختلف اوقات میں شیطان مختلف باتیں ذہن میں ڈالتا ہے کہ ابھی تو میرے بچے چھوٹے ہیں، ابھی بچوں کو پالنا ہے، بڑا کرنا ہے. بچے بڑے ہو گئے تو ابھی ان کا ذرا اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں. اب تک تو پاؤں پہ نہیں کھڑے ہوئے تھے، سر نیچے ٹانگیں اوپر کر کے کھڑے ہوئے تھے جی. اور آگے ہو گئے تو اب ان کی ذرا شادیاں ہو جائیں فرائض سے. غرض ہے کہ دنیا سے جانے کے لیے انسان ذہنی طور پر تیار بالکل نہیں ہوتا، ہیلے بہانے تراشتا ہے، تلاش کرتا ہے. یہ کیا چیز ہے؟ یہ ہے پہلی منزل جو کہ قبر، اس سے غفلت ہے. دوسری منزل ہے آخرت،
اور آخرت یقینی ہے، لیکن آخرت کے سلسلے میں بھی ہم غفلت کا شکار ہیں، اور آخرت کے سلسلے میں ہمیں سوچنے سے روکتی ہے کون سی چیز، رکاوٹ، اس کا نام ہے دنیا۔ دنیا کی رنگینیاں اور دنیا کی کہنا چاہیے مٹھاس، وہ ہمیں روکتی ہے کہ ہم آخرت کے بارے میں سوچے بھی نہ۔ اور 3 منزلوں میں سے تیسری منزل کا نام ہے اللہ سے تعلق مع اللہ۔ تعلق مع اللہ میں بھی رکاوٹ ہے، کیا چیز؟ اس رکاوٹ کا نام ہے نفس۔ ہمارا اپنا نفس جو ہے اللہ سے تعلق کو قائم کرنے میں رکاوٹ بنا ہوا ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ آج جو گفتگو کرنی ہے وہ 3 منزلوں کے بارے میں کرنی ہے اور 3 رکاوٹوں کے بارے میں۔ ہماری 3 منزلیں ہیں، ان 3 منزلوں تک پہنچنے کے لیے 3 چیزیں رکاوٹ بنی ہوئی ہیں۔ قرآن کریم کی آیت میں نے آپ کو سنائی ہے، یہ سورہ تغابن کی آیت ہے، اور آیت کو ابتداءً جب آپ پڑھیں یا سنیں یا اس کا ترجمہ سنیں تو انسان حیران ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم، دیکھو تمہاری بیوی، تمہارے بچے، یہ سب تمہارے دشمن ہیں۔ اور صرف قرآن نے اس پر اکتفا نہیں کیا کہ یہ تمہارے دشمن ہیں، اگلا جملہ فاحذروہم، ان سے ذرا بچ کے رہنا، دور رہنا۔ عجیب بات ہے، ہم اپنی عقل سے سوچیں تو ایسا لگتا ہے کہ بھائی دنیا میں سب سے زیادہ محبت انسان کو اپنے اہل و عیال سے ہوتی ہے، اور یہ محبت ایک فطری چیز ہے، اللہ کی دی ہوئی ہے۔ اور پھر دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ میری بیوی، میرے بچے، یہ تو میری زندگی گزارنے میں میرے ساتھ بہت بڑے معاون ثابت ہو رہے ہیں، خاص طور سے اس وقت جب کہ عمر بڑھ رہی ہے۔ اب میری عمر تو بڑھ رہی ہے اور مجھے بہت ساری چیزوں میں سہارے کی ضرورت ہے، جو سہارا بن رہی ہے بیوی، سہارا بن رہے ہیں بچے۔ تو جو ہمارا سہارا بن رہے ہیں انہی کے متعلق قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ تمہارے دشمن ہیں، ان سے بچ کر رہو۔ تو اس کے باوجود انہیں دشمن کہا جا رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات میں رکاوٹ بھی یہی لوگ بن سکتے ہیں۔ ان کی جو محبت ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے محبت کے لیے ایک بارڈر لائن بنا دی ہے، حدود اور قیود کے اندر رہے تو سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بڑی اچھی بات ہے۔ ظاہر ہے کہ اولاد سے، اہل و عیال سے محبت فطری چیز ہے اور ضروری چیز ہے، اس کے بغیر زندگی گزر نہیں سکتی۔ اگر ماں باپ کو اولاد سے محبت نہیں ہوگی تو اولاد کی پرورش کون کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے پرورش کا ذریعہ بنایا ہے ماں باپ کو، اور اس میں جو اہم ترین عنصر ہے وہ ہے محبت۔ اولاد کی محبت میں انسان دیوانہ ہو جاتا ہے۔ تو کہا یہ جا رہا ہے کہ بھائی محبت ضرور کرو، لیکن حدود کے اندر رہتے ہوئے۔ حدود ہیں، قیود ہیں، ان کو کراس نہ کرو۔ ایسا نہ ہو کہ بیوی بچوں کی محبت میں تم اتنا آگے بڑھ جاؤ، کمانے نکلو تو نہ حلال کی فکر ہو نہ حرام کی فکر ہو، اور دوسروں کے کہنا چاہیے خود ماں باپ کے بسا اوقات حقوق ادا نہیں کرتا انسان بیوی بچوں کی وجہ سے، تو ماں باپ کے، بھائی بہنوں کے، عزیز رشتہ داروں کے حقوق کی ادائیگی میں یہ بیوی بچے رکاوٹ تو نہیں بن رہے۔ اس کا بار بار محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ دنیا میں رہتے ہوئے سب سے زیادہ خوش بخت مرد کسے سمجھا جاتا ہے؟ جس کے پاس مال زیادہ ہو، جس کے پاس اچھا خاصا مال و دولت ہو، سمجھا جاتا ہے وہ اس سے اچھا تو کوئی ہے ہی نہیں، سب سے کام کا آدمی یہی ہے۔ اور عورتوں میں سب سے زیادہ وہ عورت سمجھی جاتی ہے جو خوبصورت ہو۔ تو ایک طرف معیار مردوں نے بنا لیا عورتوں کے لیے کہ خوبصورتی کے معیار کو وہ ٹاپ پر رکھتے ہیں، سب سے اعلیٰ معیار، جتنی اچھی خوبصورت سے خوبصورت تر اور خوبصورت ترین ہوگی اس کا ہم انتخاب کریں گے۔ اور عورتوں نے انتخاب کے لیے مردوں میں سب سے زیادہ ٹاپ پر کس چیز کو رکھا کہ سب سے زیادہ پیسے والا ہو، مالدار ہو، جو سب سے زیادہ مالدار ہوگا ہم اس سے شادی کریں گے۔ دونوں نے جو شریعت نے ہمیں معیار دیا تھا اس معیار کو ہم نے نظر انداز کر دیا۔
شریعت نے ہمیں معیار دیا ہے، طرفین سے کہا ہے کہ دیکھو دینی معیار کو سب سے اوپر رکھو، دین کے اعتبار سے جو سب سے آگے ہو ایسا مرد تلاش کرو، اور عورتوں سے کہا اور مردوں سے کہا گیا کہ دینی اعتبار سے جو سب سے آگے ہو ایسی عورت اور ایسی لڑکی سے شادی کرو۔ تو میں نے بات شروع کی تھی 3 منزلیں اور 3 رکاوٹیں، اس کے بارے میں اب تک جو گفتگو ہوئی یہ ایک اجمالی گفتگو ہو چکی ہے۔ اب آئیے اسی کی تفصیل کی طرف۔ پہلی منزل بتائی گئی قبر ہے، اور اس منزل میں رکاوٹ میں نے عرض کیا کہ ہماری غفلت ہے۔ غفلت کیا چیز ہے؟ غفلت بہت ہی خطرناک چیز ہے۔ غفلت وہ چیز ہے جو دوری کا سبب بنتی ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، دیکھو بھائی کہیں تم غافلوں میں سے نہ ہو جانا، غافل نہ بن جانا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر تم غافل ہوئے تو سمجھ لو مجھ سے دور ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مجھ سے دوری کو، مجھ سے دوری کی جو چیز ہے غفلت، اس سے دور دور رہنا، اس کو ہرگز اس غفلت نے گرفتار مت ہو جانا، ورنہ تم مجھ سے دور ہو جاؤ گے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے انگوٹھی بنائی ہوئی تھی، اور انگوٹھی پر کیا لکھا ہوا تھا بطور یاد دہانی؟ کفا بالموت واعظا یا عمر، اے عمر تمہارے لیے بحیثیت واعظ موت کافی ہے۔ بار بار انسان کی نظر پڑتی ہے، اور اس انگوٹھی کو وہ بسا اوقات مہر کے طور پر بھی استعمال کرتے تھے، تو جب بھی مہر لگائیں گے سامنے نظر پڑے گی کفا بالموت واعظا یا عمر، عمر تمہارے لیے موت بحیثیت ایک واعظ کے کا، ایک شخص جو ہے وعظ و نصیحت کرتا ہے، اور ایک یہ کہ کوئی وعظ و نصیحت نہیں کر رہا، صرف یہ دیکھ رہے ہو کہ دنیا سے لوگ جا رہے ہیں، موت، بس موت کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا یہی کافی ہے بحیثیت واعظ۔ اور یہی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ان کے بالوں میں جب سفیدی آنے لگی، داڑھی کے بال، سر کے بال سفید ہونے لگے، تو فرمایا کرتے تھے کہ موت کی یاد دلانے کے لیے یہ بالوں کی سفیدی جو ہے نا یہ کافی ہے۔ اتنا آدمی عمر کی اس حد کو پہنچ جائے کہ اب اس کے بال سفید ہونے لگیں تو وہ سمجھ لے کہ بھائی اب میرا وقت قریب ہے، اب میرے جانے کا وقت قریب ہے، اور یہ محاسبہ کرے کہ میں نے جانے کی کیا تیاری کی ہے، کتنی تیاری کی ہے اور کتنی تیاری میں کوتاہی ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اپنی موت کو کس طرح سے یاد رکھا کرتے تھے کہ ایک شخص کا جنازہ جا رہا ہے، ظاہر ہے کچھ لوگوں نے کندھا جو لوگ دے رہے ہیں وہ تو دے رہے ہیں، کچھ لوگ پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، تو پیچھے پیچھے جو لوگ چل رہے تھے اس میں سے ایک شخص نے کسی صحابی سے پوچھ لیا کہ بھئی یہ جو جنازہ جا رہے کس کا جنازہ ہے؟ جواب میں صحابی کیا فرما رہے ہیں؟ فرمانے لگے تیرا جنازہ ہے۔ اب جب اس شخص کو کہا کہ تیرا جنازہ ہے تو اس کو تو برا لگ گیا، منہ بن گیا اس کا عجیب سا کہ یار یہ کوئی بات ہی، میں نے پوچھا کس کا جنازہ ہے، کہہ رہے ہیں تیرا جنازہ ہے۔ فوراً ہی فرمایا کہ اچھا اگر تجھے برا لگ رہا ہے، میں نے یہ کہا کہ تیرا جنازہ ہے، اگر تجھے برا لگ رہا ہے تو اب میں بات کو تبدیل کر دیتا ہوں، یہ تیرا جنازہ نہیں بلکہ میرا جنازہ ہے۔ یہ میرا اور تیرا یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ اصل بات سمجھانا ہے کہ وہ جو چلا گیا ہے، جو لوگوں کے کندھوں پر سوار ہے، اس کی تو باری آ گئی ہے، اب تم اپنی فکر کرو، وہ چلا اور اب تمہاری باری ہے، اپنی باری کا انتظار کرو، نہ معلوم کس کی کب باری ہے، کس کا کب وقت آ جائے۔ جو سانس چل رہا ہے وہ ایک دفعہ سانس کھینچا ہے تو سانس چھوڑ بھی سکے گا یا نہیں، کچھ نہیں پتا۔ اسی کیفیت کو ایک بزرگ تھے، ان کے سامنے کسی نے ایک جملہ کہہ دیا کسی شخص کے بارے میں، کہہ رہے فلاں آدمی تو مرتے مرتے بچا ہے صاحب، کہنا اچھا مرتے مرتے بچا ہے تو پھر آئندہ یہ ہوگا کہ بچتے بچتے مر جائے گا۔ کتنا اپنے آپ کو بچائے گا، بچنا چاہے گا، ڈاج نہیں دے سکے گا موت کے فرشتے کو، بچتے بچتے مر جائے گا۔ خلاصہ یہ ہے کہ ہماری زندگی کی انتہا کیا چیز ہے؟ وہ ہے موت، اور یہ وہ چیز ہے جس سے کہ ہم غافل ہیں۔ تو
اب غافل ہم کیوں ہیں اپنی موت سے؟ اس کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں۔ مثلا ایک وجہ ہے مال و دولت کی فراوانی۔ اللہ تعالیٰ نے مال و دولت خوب دیا ہوا ہے، عیش و عشرت کی زندگی گزر رہی ہے، تو اب کیا ہے کہ اس مال و دولت کی فراوانی اور اس عیش و عشرت کی وجہ سے اپنے فرائض سے ہم غافل ہیں، فرائض سے غفلت ہو رہی ہے۔ غفلت کی وجوہات میں سے ایک وجہ مال و دولت کی فراوانی اور عیش و عشرت کی زندگی ہے۔ دوسری وجہ صبح کے، دوپہر کے، شام کے مختلف اوقات میں ہمیں اعمال بتائے گئے ہیں، صبح یہ عمل کرنا ہے، دوپہر کو یہ کرنا ہے، شام کو یہ کرنا ہے۔ ہم اس میں جو ہے اس میں تو سستی ہو جاتی ہے، لیکن جب وقت آتا ہے سونے کا تو بھائی ہمیں اپنی نیند کی بڑی فکر ہے۔ صاحب میری نیند پوری ہونی چاہیے، دنیا کا اور کوئی کام پورا ہو نہ ہو، بس اپنی نیند کی فکر ہے۔ تو اعمال میں سستی ہوتی جاتی ہے اور اپنی نیند کی تو فکر ہے لیکن اعمال کی کوئی فکر نہیں ہے۔ حالانکہ کہنے والے نے کہا ہے جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے۔ افلاک کے معنی آسمان، فلک، ایک آسمان کو کہا جاتا ہے، کئی آسمان ہیں، 7 آسمان ہیں تو افلاک۔ جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے، حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سائے تلے۔ ایک وقت وہ آئے گا کہ تم جو ہے قیامت تک سوتے ہی رہو گے، حشر ہونے تک سوتے ہی رہو گے۔ کہاں؟ اس خاک کے نیچے، مٹی کے نیچے جا کے تمہیں سونا ہے۔ تو سونے کے لیے تو بہت وقت پڑا ہے، یہ سونے کا وقت نہیں ہے، یہ جو ہے یہ عمل کا وقت ہے۔ اس وقت کی قدر و قیمت کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ اور غفلت کی جو اور صورتیں ہوتی ہیں اس میں سے ایک صورت یہ بھی ہے کہ صاحب پروگرام بن گیا فیملی کا، ویسے تو شادیوں میں بھی تاخیر ہوتی ہے لیکن اس شادیوں سے ہٹ کر بھی بیٹھے بٹھائے پروگرام بن گیا کہ بھئی فلاں ریسٹورنٹ میں کھانا کھائیں گے، فلاں جگہ جا کر رات کا کھانا کھائیں گے۔ تو بھائی کسی ریسٹورنٹ میں کھانا، کسی دور جگہ جا کر وہ ہائی وے پر جو بنی ہوئی ہیں شنواری وغیرہ پتہ نہیں کیا کیا، یہ کوئی گناہ نہیں ہے، اس سے شریعت نے منع نہیں کیا۔ لیکن اصل بات کیا ہے کہ پروگرام بنتا ہی لیٹ ہے، اب لیٹ سوچا گیا، لیٹ پروگرام بنا، اب جا رہے ہیں اور کھانا کھا کے دیر میں آ رہے ہیں، نتیجہ یہ کہ 12، 1، 1:30 بج گیا آتے آتے، اب سوئے ہیں تو نتیجہ کیا نکلا کہ فجر کی نماز قضا ہو گئی۔ ذرا سوچئے کہ کس طرح سے ہم نے اپنے آپ کو، اپنی 24 گھنٹے کی زندگی کو کہنا چاہیے دنیا کے چکروں میں لگایا ہوا ہے، ہمیں کوئی فکر ہی نہیں، اور ان تمام چیزوں میں ہم لگے ہوئے ہیں اور ہم غافل ہیں۔ کس چیز سے؟ اپنی موت سے غافل ہیں۔ تو 3 منزلیں بتائی گئی اور اس سے 3 چیزیں ہیں جو رکاوٹ بن رہی ہیں۔ پہلی منزل قبر، اور اس سے رکاوٹ، اس میں رکاوٹ کیا چیز ہے؟ وہ ہے غفلت۔ اب آئیے دوسری منزل کی طرف۔ دوسری منزل ہے آخرت، اور آخرت کے سلسلے میں رکاوٹ کیا چیز ہے؟ وہ یہ دنیا ہے۔ دنیا کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا ان الدنیا خضرۃ حلوۃ، سنو دنیا بڑی سرسبز و شاداب ہے، بڑا اس میں اٹریکشن ہے، بڑی اس میں مٹھاس ہے۔ تو ایسا نہ ہو کہ دنیا کی مٹھاس، دنیا کی سرسبزی و شادابی اور دنیا کا یہ اٹریکشن تمہیں اپنی طرف کھینچ لے اور تم اس دنیا میں ہی لگ جاؤ، آخرت کو بھول جاؤ۔ نہیں، آخرت کی فکر کرنی ہے، اور دنیا میں تو ایسے زندگی گزارنی جیسے ایک مسافر گزارتا ہے۔ اسی بات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں اس طرح سے سمجھایا کہ الا ان الدنیا سحارہ، سنو دنیا جو ہے نا وہ جادوگرنی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا جادو چل جائے۔ جب اس کا جادو چل جاتا ہے تو انسان اپنی آخرت بھول جاتا ہے۔ تو عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنی آخرت کو نہ بھولے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی عقل مند کون ہے؟ فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ عقل مند وہ ہے جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اور موت کے بعد جو زندگی ہے اس کے لیے اعمال کا توشہ تیار کر لیا۔ جس شخص نے اس نسخے پر عمل کیا وہ شخص عقل مند ہے، اور جس شخص نے اس نسخے کو بھلا دیا وہ اس سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں ہے۔ ایک اور حدیث میں
حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا من اکیس الناس واحزم الناس، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سمجھدار کون ہے، سب سے زیادہ عقل مند کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا اکثرہم ذکرا للموت، وہ شخص سب سے زیادہ عقل مند ہے جو اپنی موت کو کثرت سے یاد رکھے، وہ اکثرہم استعدادا للموت، موت کو کثرت سے یاد رکھنے کا کیا مطلب ہے؟ کیا تسبیح لے کے گھماتا رہے موت موت موت، یہ موت کو یاد رکھنا ہے؟ ہرگز نہیں۔ فرمایا اکثرہم استعدادا للموت، کہ موت کی تیاری کرے، اس بات کو بار بار ذہن میں لائے کہ بھائی میری موت آنی ہے، مجھے جانا ہے، میری رخصتی کا وقت قریب ہے، اور یہ دیکھے کہ میں نے کیا تیاری کی۔ رخصتی کا وقت قریب ہے، اس کے لیے کوئی بڑھاپا ضروری نہیں، اس کے لیے کوئی اور چیز ضروری نہیں، کس کی کب رخصتی ہے تو اللہ کو معلوم ہے، لیکن ہر مسلمان سے ہر لمحے شریعت کا مطالبہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو تیار رکھے۔ یہ تو شریعت کے مطالبات ہیں۔ اب ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے شب و روز کیسے گزر رہے ہیں؟ مختلف کاموں میں ہم مشغول ہیں، اپنے اپنے لحاظ سے ہماری مصروفیات ہیں۔ دکاندار ہے تو وہ اس فکر میں ہے کہ آج مجھے اتنی سیل کرنی ہے، لازمی اس فکر میں وہ کہنا چاہیے، بس پاگل ہوا جا رہا ہے۔ ایک مل مالک ہے تو وہ کہتا ہے صاحب آج اتنی پروڈکشن چاہیے مجھے، میں اور کچھ میں نہیں جانتا۔ ایک شخص ہے دفتر میں کام کرتا ہے کسی بڑے عہدے پر، اس کا کام ہی یہی ہے کہ وہ فائلوں کو نپٹائے، فائلوں پر سائن کرے، تو کہتا ہے صاحب آج مجھے اتنی فائلیں نپٹانی ہیں۔ اور مردوں کا یہ حال ہو گیا، خاتون خانہ ان کا خیال یہ ہے کہ بھئی میں گھر میں رہتی ہوں، گھر کے کام کرنے اور مجھے سب کو راضی رکھنا ہے، ساس سسر کو بھی دیکھنا ہے، جی جیٹھانی اگر ہیں جیٹھ جیٹھانی ان کو بھی دیکھنا ہے، دیور دیورانی، غرض ہے کہ ایک گھر میں جتنے افراد ہیں سب کو دیکھنا ہے اور سب کو راضی رکھنا ہے۔ تو خلاصہ یہ کہ ہر شخص نے اپنے لیے ایک ایک دائرہ بنا لیا ہے، اس دائرے میں وہ کام کر رہا ہے، اور سارے کام کر لیے۔ یہ تو دن کے کام تھے، اب رات آ گئی تو رات کا شیڈول کیا ہوگا؟ رات کے لیے پروگرام بن رہے ہیں، آج فلاں کے گھر جانا ہے، آج فلاں جگہ تفریح کے لیے جانا ہے، آج فلاں جگہ ہمیں باہر نکلنا ہے۔ بھائی کسی بھی جگہ، میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ جانا کوئی گناہ نہیں ہے، کسی کے گھر جا رہے ہیں تو اچھا ہے، عزیز رشتہ دار ہوں گے، ان کے حقوق کو ادا کر رہے ہوں گے، لیکن بات یہ ہو رہی ہے کہ جو کام آپ کر رہے ہیں وہ کام شرعی حدود میں ہے یا نہیں ہے۔ اگر شرعی حدود سے نکل رہے ہیں تو اس سے زیادہ غلط کام کوئی نہیں۔ اور پھر اگر کسی کے گھر نہیں گئے تو صاحب ہمیں کچھ انٹرٹینمنٹ چاہیے، کچھ جو ہے تفریح چاہیے، اور تفریح کے لیے آج کل کیا چیز ہے؟ اس کا نام ہے انٹرنیٹ۔ بس انٹر کے معنی داخل ہوئے، نیٹ کے معنی جال، جال میں داخل ہو گئے، اور جب جال میں داخل ہو گئے تو اب کچھ پتہ نہیں کہ ہم کہاں ہیں۔ اور ان تمام کاموں کا پورے دن کی اور رات کی مصروفیت کا خلاصہ کیا نکلتا ہے؟ اب ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، ہمیں فکر نہیں ہے کہ تکبیر اولیٰ ہماری جا رہی ہے، ہمیں فکر نہیں ہے کہ ہم قرآن کریم کی تلاوت سے محروم ہو رہے ہیں، ہمیں تہجد کی فکر نہیں ہے، ہمیں بیماروں کی عیادت کے لیے جانے کی توفیق نہیں ہو رہی ہے، ہم لوگوں کا دکھ درد بانٹنے کی جو پہلے ہمارے اندر ایک خوبی تھی اس خوبی کو ہم بھلا چکے ہیں۔ اسی قسم کے کاموں میں ہم لگے رہتے ہیں، کبھی سوچا ہی نہیں کہ بھائی کچھ دین کے لیے بھی کام کرنا ہے، کچھ آخرت کی بھی فکر کرنی ہے، اور جب ہم نے سوچا ہی نہیں تو پھر عمل کہاں سے ہوگا؟ وقت ہم کس کام میں لگے ہوئے ہیں؟ ہماری ساری مصروفیات کا زور یہ ہے کہ اس دنیا کو ہم جنت بنا لیں، بیوی بچے مکان گاڑی کاروبار اسٹیٹس بنانا، اسی میں گورکھ دھندے میں صبح سے شام ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو بتلایا کہ جنت وہاں آخرت میں ہے، ہم چاہتے ہیں کہ دنیا کی زندگی جو ہے اسی میں، اسی کو ہم جنت بنا لیں اور ہماری جنت یہی بن جائے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہم اس دنیا کو دین بنا لیتے، دنیا میں اس طرح سے زندگی گزارتے کہ دنیا کا وقت تو گزر ہی جاتا اور ساتھ ہی ساتھ ہمارا ہر عمل ہمارے دین کے لیے فائدہ مند ہوتا۔ قرآن کریم نے ایسے اشخاص کی تعریف کی ہے، فرمایا رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ چاہے یہ تجارت کریں، چاہے بیع و شراء کریں، چاہے دنیا کے کسی کام میں لگے ہوئے ہوں، لیکن غافل نہیں ہوتے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کو ان کی تجارت، ان کی خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی۔ یہ ہے صحیح معنوں میں زندگی گزارنے کا طریقہ۔
اور اس بارے میں اکابرین کا عمل کیا تھا؟ وقت کو وہ اس طرح سے دانتوں سے دبا کر رکھتے تھے جیسے کنجوس آدمی پیسے کو دبا کر رکھتا ہے، اور جناب علی وقت کا صحیح استعمال کرتے تھے، ایک ایک منٹ ایک ایک لمحے کی قدر کرتے تھے اور اس کو دین کے کاموں میں خرچ کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کے حالات کا تذکرہ کیا ہے کہ جنت میں جو حالات ہوں گے اعمال کی مناسبت سے جنت کے مکانات ہوں گے۔ کسی کو سونے کا مکان ملے گا، کسی کو چاندی کا، کسی کا جو ہے سرخ یاقوت کا ہوگا، کسی کے مکانات ہیرے جواہرات کے ہوں گے۔ یہ تمام لوگ اپنی اپنی جگہ ہوں گے، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ ان کے جو مکانات ہیں وہ موتیوں سے بن رہے تھے لیکن موتی بے جوڑ ہوں گے، مکان تعمیر کرتے کرتے ادھورا رہ جائے گا۔ پوچھا جائے گا کہ ارے بھائی یہ کیا ہوا؟ یہ جیسے بلاک رکھے جا رہے تھے، دیوار بن رہی تھی، ابھی آدھی دیوار بنی، وہیں پر کام رک گیا، کیوں؟ کہنے لگے صاحب را میٹیریل آنا بند ہو گیا ہے۔ وہ را میٹیریل کیا ہے؟ وہ اعمال صالحہ ہیں۔ اگر ہم اعمال صالحہ کا یہاں سے توشہ تیار کر کے بھیجتے رہیں گے تو الحمدللہ انشاءاللہ العزیز جنت میں ہمارے لیے محلات ہیں، جنت میں ہمارے لیے مکانات ہیں، اور وہ مکانات ہیں جن کا میں نے تذکرہ کیا۔ بزرگوں نے فرمایا کہ بھائی دنیا جو ہے یہ کام کی جگہ ہے، اور قبر جو ہے وہ آرام کی جگہ ہے، اور جنت عیش کی جگہ ہے۔ عیش صرف جنت میں ملیں گے، اور ہم جنت ہم عیش جو ہے وہ اسی دنیا میں ہم چاہتے ہیں کہ عیش و عشرت والی زندگی ہمیں مل جائے۔ ہمارے چاہنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا، ہمیں عیش و عشرت والی زندگی نہیں ملے گی، اور اگر بالفرض ہم تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیں کہ ہم جو زندگی گزار رہے ہیں ہم سمجھ رہے ہیں کہ بھائی ہماری یہ زندگی بڑی عیش والی ہے، بڑی پرسکون ہے، تو یہ سمجھ لیں کہ ہم اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں۔ فکر ہمیں کرنی تھی آخرت کی فکر کو ہم بھول گئے ہیں۔ اور جناب علی تین منزلوں میں سے تیسری جو ہے وہ ہے تعلق مع اللہ، اللہ سے تعلق، اللہ کا قرب، اللہ کو راضی رکھنا، اور اس میں رکاوٹ کوئی اور چیز نہیں، اس میں رکاوٹ ہے خود ہمارا نفس ہمیں جو ہے آگے بڑھنے نہیں دیتا۔ بزرگوں نے فرمایا کہ بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حدیث قدسی ہے، فرمایا دع نفسک وتعال، اپنے نفس کو چھوڑو اور آ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ بلا رہے ہیں، نفس کی باتوں میں مت آؤ بلکہ آ جاؤ میرے پاس، جنت زیادہ دور نہیں ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں جنت صرف ایک قدم درمیان میں ہے، اپنے نفس کی گردن پر پاؤں رکھو تو اگلا قدم جو ہے وہ جنت ہے۔ خلاصہ یہ کہ دنیا میں زندگی کس طرح سے گزارنی ہے اور اپنی آخرت کی کس طرح سے فکر کرنی ہے، یہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیلی حالات ہمیں بتا دیے، اور اللہ کے نیک بندوں نے اس پر عمل کر کے بھی ہمیں بتا دیا کہ اس سلسلے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، اور اپنی آخرت کی فکر کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ یہ تمام باتیں تفصیل کے ساتھ قرآن کریم کی آیات میں، احادیث مبارکہ میں، اور بزرگوں نے اپنے عمل سے ہمیں سمجھا دی ہے۔ خدا کرے کہ ہماری سمجھ میں آ جائیں اور ہم اس کے مطابق زندگی گزارنے والے بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس کی توفیق نصیب فرمائے اور آپ تمام حضرات کو بھی۔ ڈاکٹر تسکین محمد خان صاحب، مقبول صاحب، شفیق صاحب، وسیع صاحب کی اہلیہ سمیع اللہ عباسی صاحب، محبت خان صاحب، شاہ نواز خان صاحب، یحییٰ صاحب اور ان کے اہل خانہ، عامر صاحب کی صاحبزادی حافظ نعمان راشد صاحب، شفیع الرحمان صاحب، رحمان اللہ صاحب، اسد صاحب کی والدہ، فہیم صاحب کی نواسی، اور جناب اسماعیل صاحب علیل ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں اور دیگر تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائے۔ جو لوگ مسائل میں گرفتار ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیاں دور فرمائے۔ محمود صاحب نے دعا کی درخواست کی ہے مختلف مقاصد کے لیے، جمی مقاصد میں کامیابی کے لیے ہم دعا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جن جن مقاصد میں انہوں نے دعا کے لیے کہا ہے، تمام مقاصد میں اللہ تعالیٰ کامیابی نصیب فرمائے۔
ایک بزرگ شخصیت حضرت مولانا مفتی محمود اشرف عثمانی صاحب گزشتہ دنوں ان کا انتقال ہو گیا، ان کے لیے خاص طور سے دعا کرنی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، انہیں اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرمائے، پسماندگان کو صبر جمیل نصیب فرمائے۔ اس کے علاوہ مولانا مختار صاحب، جناب طہا صاحب کی دادی صاحبہ، مرحوم ذاکر علی صاحب اور مرحوم ابراہیم صاحب کے لیے بھی دعا کی درخواست کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی اور دیگر تمام مرحومین کی کامل مغفرت فرمائے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، پسماندگان کو صبر جمیل نصیب فرمائے۔ ملک، قوم اور امت مسلمہ کے جتنے بھی مسائل ہیں اللہ تعالیٰ تمام مسائل غیب سے حل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
نمازی حضرات خصوصی طور پہ توجہ فرمائیں۔ الحمدللہ دو بڑی اچھی خبریں ہمارے پاس ہیں۔ پہلا تو یہ کہ ہم نے مسجد کے صحن کے لیے پردوں کی اپیل کی تھی۔ الحمدللہ آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ بالکل بہترین قسم کا جو جدید ترین کپڑا تھا اس کے ساتھ یہ پردے لگا دیے گئے ہیں۔ گو کہ اس کے اوپر ایک بہت بڑا خرچہ یعنی 4.5 لاکھ کے قریب خرچہ ہوا ہے۔ الحمدللہ اس میں سے ہم نے تقریباً 3 لاکھ سے زیادہ ادا کر دیے ہیں، اور 1.5 لاکھ روپے انشاءاللہ ہم یہ پورا اس کو جب فائنل کریں گے اور اس کو اپروول کریں گے اس کے بعد دیے جائیں۔ تو اس کی طرف آپ حضرات سے خصوصی درخواست ہے، یہ خالصتاً مسجد کا کام ہے، تو اس کی طرف آپ حضرات سے توجہ کی ایک بار پھر درخواست ہے۔ اور دوسری اہم خبر جو خوشخبری الحمدللہ وہ یہ ہے کہ سولار سسٹم کے سلسلے میں پچھلے 3 ماہ سے زیادہ عرصہ ہوا اپیل کی جاتی رہی ہے، اور یہ اپیل کی گئی کہ 80 کلو واٹ کے قریب جو ہے ہمیں درکار ہوگا۔ اس کے بعد ہم نے مختلف مشورے کیے، ایکسپرٹس کو بلایا، انجینئر سے بات کی، تو انہوں نے ہم سے کہا کہ آپ فی الحال 50 kVA سے یعنی اس کام کا آغاز کر دیں، اور انشاءاللہ پھر دھیرے دھیرے جو آپ کے پاس رقم آتی جائے آپ جو ہیں اس میں اضافہ کرتے چلے جائیں۔ تو چنانچہ الحمدللہ پرسوں سے اس کام کا آغاز ہو گیا، سامان اوپر آ گیا ہے تقریباً سارا، اور انشاءاللہ تعالی قوی امید ہے کہ رمضان سے پہلے ہمارا یہ سولار سسٹم شروع ہو جائے گا۔ اب اس سولار سسٹم کی ضرورت مسجد کو بھی ہے اور مدرسے کو بھی ہے، اور انشاءاللہ العزیز مولانا نے ہمارے پچھلے جمعے کو ایک اعلان کیا تھا کہ ہمارے اس مسجد کے ساتھ ایک مدرسہ ہے۔ یہ کوئی معمولی مدرسہ نہیں ہے، ایک دارالعلوم ہے، جامعہ اسلامیہ امداد العلوم۔ الحمدللہ سینکڑوں طلباء جو ہے یہاں سے فارغ ہو کے نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا کے اکثر حصوں میں آج امامت کر رہے ہیں، اور جیسے فرمایا کہ نورانی قاعدے سے لے کر حافظ عالم بلکہ اب فرما رہے ہیں مفتی بھی جو ہیں اس مدرسے سے تیار ہو رہے ہیں۔ تو الحمدللہ اس مدرسے یہ ہمارا مدرسہ ہے، یہ کوئی مولانا کا یا میرے دوستوں چند لوگوں کا نہیں بلکہ ہم سب کا، پورے علاقے والوں کا یہ مدرسہ ہے۔ تو اس مدرسے کو اہل محلہ کو دیکھنا ہے، ان کی ہر قسم کی مدد ہم نے کرنی ہے ہر لحاظ سے، تو اس کا خصوصی دھیان رکھیں۔ اور یہ جو سولار سسٹم ہے اس میں بھی انشاءاللہ تعالی ان کا کافی فائدہ ہوگا، فائدہ ہم سب کا ہوگا۔ جب انشاءاللہ تعالی یہ سسٹم لگ جائے گا تو بلوں میں کافی کمی انشاءاللہ شروع ہو جائے گی، اور آہستہ آہستہ ہم اس نہج پر بھی پہنچ جائیں گے کہ جو جن سے ہم بجلی لیتے ہیں یعنی کئی والوں سے انشاءاللہ ان کو ہم یہ بجلی فروخت کریں گے، تو یہ مستقبل میں جا کے انشاءاللہ تعالی یہ سسٹم ہمیں جو ہے بہت ہی زیادہ فائدہ دے گا۔ اب ہوا یہ ہے کہ 50 لاکھ روپے کی ہمیں ضرورت تھی، انہوں نے کہا کہ ہمیں آپ 30 لاکھ روپے دے دیں، ہم اس کام کا آغاز کر دیتے ہیں اور انشاءاللہ اس کام کو شروع کروا دیتے ہیں۔ اور 20 لاکھ مزید ادا کرنے کے لیے انہوں نے ہمیں 2 مہینے دیے ہیں، یعنی 2 مہینے کے اندر آپ جو ہیں ہمیں مزید 20 لاکھ روپے ادا کر دیں۔ تو آپ حضرات سے انتہائی مؤدبانہ درخواست ہے کہ اپنی ذات سے بھی، اپنے جو اس شہر کے اندر ملک کے اندر جو ہے مخیر حضرات ان سے بھی، اور بیرون ملک جو ہے عرب کنٹریز ہیں، امریکہ، افریقہ، کینیڈا وغیرہ، آسٹریلیا، تو یہاں بھی جو مخیر حضرات ہیں آپ ان سے بھی اپیل کریں کہ وہ اس مسجد کے لیے، مدرسے کے لیے انشاءاللہ اعانت فرمائیں،
बिला शक व शुबा दुनिया और आखिरत में इसकी ज़बरदस्त जज़ाए खैर अल्लाह पाक अता फरमाएंगे और ये बहुत ही फ़ायदा होगा हमारे हर लिहाज से। उम्मीद है सारे नमाजी इस पर खुसूसी तवज्जो फरमाएंगे। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा व अफ़ज़लुल जज़ा। أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. أما بعد فيا أيها الناس وحدوا الله فإن التوحيد رأس الطاعات واتقوا الله فإن التقوى ملاك الحسنات وعليكم بالسنة فإن السنة تهدي إلى الإطاعة ومن أطاع الله ورسوله فقد رشد واهتدى وإياكم والبدعة فإن البدعة تهدي إلى المعصية ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى وعليكم بالصدق فإن الصدق ينجي والكذب يهلك وعليكم بالإحسان فإن الله يحب المحسنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأزواجه وذرياته قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقضاهم علي وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة وحمزة وأسد الله وأسد رسوله رضوان الله تعالى عليهم أجمعين اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا الله في أصحابي لا تتخذوهم من بعد غرضا فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم وخير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأجل وأتم وأكبر والله يعلم ما تصنعون सफ़े दुरुस्त फरमा लीजिए आपस में मिलकर खड़े होइए الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر
الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا الله يا رحمن يا رحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا رحيم فاعف عنا يا كريم اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين
اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان۔ اے اللہ ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری تمام سیئات کو حسنات میں مبدل فرما، یا اللہ ہماری بھی مغفرت فرما، اے اللہ ہمارے والدین کی بھی مغفرت فرما، ہمارے رشتہ دار، ہمارے اساتذہ، ہمارے مشائخ، اے اللہ پوری امت مسلمہ کی کامل مغفرت فرما، اے اللہ اپنا سچا اور پکا تعلق نصیب فرما، اے اللہ اپنی محبت نصیب فرما، اے اللہ اپنی محبت ہمارے دلوں میں ایسے راسخ فرما دیجئے تمام مخلوقات کی محبت پر آپ کی محبت غالب آ جائے، اے اللہ اپنی رضا نصیب فرما دیجئے، اے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع نصیب فرما دیجئے، اے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ دنیا اور آخرت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما، اے اللہ ہماری دنیا کی اور آخرت کی جتنی بھی پریشانیاں ہیں سب کو یا اللہ اپنے خزانہ غیب سے یا اللہ ختم فرما، یا اللہ ہر قسم کی آزمائشوں سے پریشانیوں سے، بالخصوص اولاد کی آزمائش سے، یا اللہ مال کی آزمائش سے، یا اللہ ہر قسم کی آزمائشوں سے ہم سب کی ہماری حفاظت فرما، یا اللہ ہر فتنے سے حفاظت فرما، یا اللہ ہماری نسلوں کی بھی حفاظت فرما، اے اللہ پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما، یا اللہ دین پر چلنا ہم سب کے لیے آسان فرما، یا اللہ استقامت فی الدین نصیب فرما، یا اللہ محرومی سے ہم سب کی حفاظت فرما، اے اللہ دین کی خدمت کے لیے ہمیں بھی قبول فرما، اے اللہ ہماری نسلوں کو بھی قبول فرما، یا اللہ اس وقت پوری امت کے اندر جتنے بھی مسلمان جہاں کہیں بیمار ہے یا اللہ سب کو صحت کاملہ نصیب فرما۔ مصبیہ نام کی ایک چھوٹی بچی ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، اس کے علاوہ عادل صاحب کی ہمشیرہ کا آپریشن ہے، اس کے علاوہ بہت ساری پرچیاں ہیں، اس میں نیاز محمد صاحب کی بیٹی، اس کے لیے بھی دعا فرمائیں، اور بہت ساری پرچیوں میں بہت سارے نام ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہے اللہ آپ سب کی تمام حاجتوں کو جانتے ہیں، اللہ سب کی تمام ضروریات کو، تمام حاجتوں کو یا اللہ اپنے خزانہ غیب سے پورا فرما، یا اللہ سب کی پریشانیوں کو اپنے خزانہ غیب سے حل فرما، اے اللہ ہماری دنیا اور آخرت کی تمام ضرورتوں کو یا اللہ زندگی کی یا اللہ موت کی یا دنیا کی آخرت کی یا اللہ جنت میں جانے تک کی جتنی بھی ضرورتیں ہیں اے اللہ اپنے خزانہ غیب سے تمام ضرورتوں کو عافیت کے ساتھ پورا فرما، اے اللہ ہم نے اپنی ناقص عقل سے مانگا ہے، اے اللہ آپ اپنی کامل شان کے مطابق عطا فرما، یا اللہ زبیر یوسف صاحب اور تمام مسلمانوں کے لیے بھی دعا فرمائے، اللہ ان سب کی کامل مغفرت فرما، اے اللہ ہماری دنیا اور آخرت کی تمام ضرورتوں کو اپنے خزانہ غیب سے پورا فرما، اے اللہ ہم سب کا ایمان پر خاتمہ نصیب فرما، یا اللہ ایمان پر خاتمہ نصیب فرما، یا اللہ حرمین کی حاضری نصیب فرما، یا اللہ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، یا اللہ اس کی تیاری کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ ہم میں سے کسی کو بھی محروم نہ فرما، یا اللہ رمضان کو اپنی چاہت کے مطابق گزارنے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ ہم سب کا ایمان پر خاتمہ نصیب فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و سندنا و نبینا و مولانا و طبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا و قرۃ اعیننا سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔